बीवी के मरने के बाद मैंने बेटी को स्कूल से छुड़वाकर घर के कामों में लगवा दिया और बेटों को पढ़ाने लगा। तो बेटी मुझे कहती, पापा मुझे पढ़ना है, तो मैं इसे डांट डपट देता। तो इसने अपनी खाला से पैसे लेकर प्राइवेट पढ़ाई जारी रखी, जबकि मेरे बेटों ने मेरी सारी कमाई उड़ा दी और मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। और फिर बेटी को खाला ब्याह कर अपने घर ले गई और वो पढ़ लिख कर कमिश्नर बन गई। और एक दिन मेरे बेटों ने ज़बरदस्ती जायदाद छीन कर मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन गया तो आगे मेरी कमिश्नर बेटी ने, अब्बा मुझे स्कूल जाना है। तीनों भाई भी तो स्कूल जाते हैं, फिर मेरा स्कूल क्यों छुड़वा दिया? मेरी बेटी ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए मुझसे पूछा। मैंने कहा, तुम्हें नज़र नहीं आता घर के काम काज कौन करेगा? वो उस वक्त महज 10 साल की थी जब मेरी बीवी का अचानक से इंतकाल हो गया। हमारे गांव में कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं थी, सिर्फ दाई ही बच्चे पैदा करती थी। मेरे तीनों बेटे बड़े थे, स्कूल में पढ़ते थे। छोटी बेटी के बाद 10 साल बाद मेरी बीवी दोबारा हामला हो गई, लेकिन जब दाई कमरे में गई तो कुछ देर बाद रोते हुए बाहर आई कि तुम्हारी बीवी की हालत तो यकदम से बहुत ख़राब हो गई, बच्चा और बीवी दोनों मर गए हैं। ये सुनकर हमारे घर में तो कहराम सा मच गया। मेरी बेटी रोए जा रही थी क्योंकि अपनी माँ की लाडली थी। तीनों बेटे बड़े थे, सबसे बड़ा बेटा 15 साल का था और 10वीं जमात में पढ़ता था, दूसरा 9वीं जमात में और तीसरा 7वीं जमात में। सारा काम मेरी बीवी करती थी। मेरे बेटों को तो पानी भी खुद उठकर पीने की आदत नहीं थी, लेकिन अब तो जैसे पूरा घर बिखर कर रह गया था। मेरे बेटे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर ऑफिसर बने, ताकि गांव में मेरा सीना और ज़्यादा चौड़ा हो जाए और मैं पूरे गांव के सामने इतराता फिरूं कि मेरे तीनों बेटे ऑफिसर बन गए। लेकिन घर का निज़ाम दरहम भरहम होने लगा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। वो 10 साल की थी। अपने आंसू साफ करके कहने लगी, अब्बा मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगी? मैं घर पर रहूंगी तो मुझे अम्मा याद आएगी और मैं रोती रहूंगी। मैंने कहा कि अब घर के काम तुम करोगी। वो कहने लगी, अब्बा मुझे तो कुछ नहीं आता। मैंने कहा, सीखोगी तो आ जाएगा। मैं पड़ोस की खाला को कह दूंगा, वो तुम्हें आकर खाना पकाना सिखा देगी। मेरे माथे पर बल पड़े हुए थे कि बेटी ने पढ़कर क्या करना है। मुझे शुरू से ही बेटों से लगाव था। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे सब बेटे होते, लेकिन जब 3 बेटों के बाद फातिमा पैदा हुई तो मैंने इसे उठाया तक नहीं था, ना ही इसके कान में अजान दी, ना प्यार किया। जुलेखा इसे प्यार करती थी। वो इसे स्कूल में दाखिल करवाने लगी। तब भी मैंने कहा कि बच्ची को पढ़ाकर क्या करना है? इसकी शादी हो जाएगी, अगले घर चली जाएगी, हमें क्या फ़ायदा होगा? ख्वामख्वाह तुम पैसे ज़ाया कर रही हो। इसके जहेज़ के लिए अभी से पैसे जमा करना शुरू कर दो। मैं कहाँ से यकदम इसके जहेज़ को इकट्ठा करता फिरूंगा? जब ईद का मौका आता तो मैं अपने बेटों को महंगे से महंगी शलवार कमीज़ खरीद कर ला कर देता और अपने लिए भी अच्छे कपड़े लाता। लेकिन मैंने कभी अपनी बेटी को महंगे कपड़े लाकर नहीं दिए थे। सबसे सस्ते कपड़े इसी के होते थे। जुलेखा मुझसे कहती भी कि ये आप क्या ले आए हैं फातिमा के लिए? लड़कियों के कपड़े तो वैसे भी इतने खूबसूरत खूबसूरत मिलते हैं, चूड़ियाँ भी साथ ले आते, बच्चियाँ तो शौक से पहनती हैं। मैंने कहा कि इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। जुलेखा इस बात को महसूस कर चुकी थी कि मेरा रवैया फातिमा के साथ बहुत मुख्तलिफ है और अपने तीनों बेटों के साथ बहुत अलग। मेरा बड़ा बेटा 14-15 साल का था, लेकिन मैं फिर भी काम से आते ही इसे सीने से लगाता था, इसका माथा चूमता, इसे कहता, तू मेरा गबरू जवान है, मेरा बाजू है। फिर दूसरे बेटे को भी ऐसे ही प्यार करता। मेरे बड़े बेटे को मिठाई पसंद थी, इसलिए मैं आते हुए मिठाई ज़रूर लेकर आता। दूसरे बेटे को दही भल्ले बहुत पसंद थे, इसके लिए मैं दही भल्ले ज़रूर लेकर आता। तीसरे बेटे को चॉकलेट पसंद थी तो मैं चॉकलेट लेकर आता था, लेकिन बेटी के लिए कभी कुछ नहीं लाया था। वो बड़ी आस भरी नज़रों से मुझे देखती और फिर इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती। वो चुपचाप एक गहरी सांस भरकर अंदर जाती और मुझे ठंडा शरबत लाकर देती। अब्बा देखो तो कितना पसीना आ रहा है, शरबत पी लें। फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपना छोटा सा दुपट्टा लेकर मेरा पसीना साफ करती। मैं शरबत का ठंडा गिलास पी लेता।
پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جاتی اور اسے کہتی کہ نثار مجھے بھی چاکلیٹ دے دو۔ وہ کہتا چل ہٹ، ابا میرے لیے لایا ہے، تیرے لیے تھوڑی لایا ہے۔ وہ بڑا معصوم سا چہرہ بناتی۔ اماں کہتی نثار شرم نہیں آتی بہن کو منع کرتے ہوئے؟ اگر تمہارے ابا یہ سب کچھ تمہارے لیے لائے ہیں تو تھوڑا سا بہن کو بھی دے دو۔ لیکن تینوں بیٹے اسے کچھ نہیں دیتے تھے۔ وہ بیچاری موٹے موٹے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کر کے بیٹھ جاتی اور مجھے شکوہ گو نظروں سے دیکھتی کہ میں اس کے لیے بھی کچھ لے آتا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کبھی اس کے لیے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں کبھی اس کے لیے بھی غلطی سے کوئی چیز لے جاؤں۔ اسے چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ ایک بار سر پر ٹوکرا رکھ کر سکینہ اماں چوڑیاں لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ زلیخا نے فاطمہ کے دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں بھروا دیں۔ وہ چوڑیاں دیکھ کر بے تحاشا خوش تھی۔ میں نے زلیخا سے کہا کہ تم بھی پہن لو، یا سب کچھ بیٹی کے لیے ہی رکھ چھوڑا ہے؟ پھر اس نے بھی چوڑیاں پہن لیں، لیکن اس کے پاس وقت شاید کم تھا۔ میری آخری خواہش پوری کرنے کی خاطر اس نے یہ رسک بھی لے لیا، حالانکہ فاطمہ کے بعد دائی اماں نے منع کر دیا تھا کہ تم کمزور ہو گئی ہو، دوبارہ بچہ پیدا مت کرنا۔ لیکن میری خواہش تھی کہ میرے 4 بیٹے ہوتے۔ فاطمہ 10 سال کی ہوئی تو میں نے زلیخا سے پھر سے یہی خواہش کی۔ اس نے انکار نہیں کیا، لیکن منع بھی کرتی رہی کہ بڑا بیٹا غفار 15 سال کا ہو گیا ہے، سمجھدار ہے۔ لیکن پھر بھی میں اپنی منمانی کر گیا، جس نے میری بیوی کو بھی مجھ سے چھین لیا اور میرے بیٹے کو بھی۔ جب میں نے فاطمہ سے کہا کہ وہ اسکول میں نہیں پڑھے گی، وہ تو رونے لگی۔ اگلے روز جب وہ یونیفارم پہن کر تیار ہوئی تو میں نے اسے سختی سے کہا کہ اتارو اپنا یونیفارم، بدلو اپنے کپڑے اور جا کر باورچی خانے میں بھائیوں کا ناشتہ بناؤ۔ میں بتاتا ہوں چائے کیسے بناتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کے آنسوؤں کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو میں اسے کچن میں لے گیا، پھر اسے چائے بنانا سکھائی۔ تینوں بیٹوں نے ناشتہ کیا اور اسکول چلے گئے۔ میری بیٹی روتی رہ گئی، لیکن میں ناشتہ کر کے اپنے کام پر چلا گیا۔ باہر سے تالا لگا کر گیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ 1-2 دن میں گھر پر جلدی ہی آ جاتا، پھر اسے آٹا گوندھنا بھی سکھاتا۔ پھر میں نے آگ پر کھانا بنانا بھی اس کو سکھا دیا، لیکن ایک بار اس کی انگلی کٹ گئی۔ ایک بار روٹی بناتے ہوئے اس کا ہاتھ جل گیا تو وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور اپنا سرخ ہاتھ دکھانے لگی۔ ابا میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے، ہاتھ جلتا ہے تبھی تو پکانا آتا ہے، ہاتھ کٹے گا بھی جلے گا بھی، زیادہ نخرے مت کرنا۔ میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ وہ بیچاری چپ سی ہو گئی۔ پہلے تو وہ موٹی موٹی روٹیاں بناتی تھی اور میں اسے روز ڈانٹتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے روٹیاں ٹھیک پکانی شروع کر دیں۔ ایک بار میں جب گھر آیا تو وہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر اس کی کتاب پھٹ گئی تو جانتی ہو کتنی مہنگی کتاب ہے۔ میں نے گاؤں کے انگلش میڈیم اسکول میں تینوں بیٹوں کو ڈالا تھا۔ بڑے بیٹے کی 10ویں جماعت پاس ہو گئی تو پھر میں نے اسے ایک موٹر سائیکل لے دی، کیونکہ ہمارے گاؤں سے کچھ دور ہی شہر شروع ہو جاتا تھا۔ موٹر سائیکل کی آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک بوائز کالج تھا جہاں میرے بڑے بیٹے نے داخلہ لیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ دوسرا بیٹا بڑی مشکل سے پاس ہوا تھا اور تیسرے بیٹے کے تو 2 پیپر خراب ہوئے تھے۔ میں نے جا کر پرنسپل کی منت کی تھی کہ میرے بیٹے کو اگلی کلاس میں ڈال دیں، میں ٹیوشن لگوا دوں گا، کیونکہ وہ پڑھائی میں بہت زیادہ کمزور تھا۔ میں نے اسے ٹیوشن لگوا دیا۔ بس ایک بیٹی تھی جس کے لیے میں نے کبھی پڑھائی کے معاملے میں کچھ نہیں کیا۔ ایک بار اس کی خالہ ملنے آ گئیں۔ جب بھانجی کے ہاتھ سے چائے پی اور اس کے ہاتھ پر جلے ہوئے نشان دیکھے تو اس کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگیں، پھر اسے سینے سے لگا کر رونے لگیں، پھر مجھے دیکھنے لگیں، کہنے لگیں بھائی صاحب آپ نے کیا حال کیا ہے فاطمہ کا؟ اتنی معصوم سی بچی ہے اور آپ نے سارے گھر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ میں نے کہا تو پھر کیا کروں، کون کرے گا کام؟ اب میں اس پر سوتیلی ماں تو نہیں لا سکتا، پھر اسے ہی کرنا پڑے گا نا۔ وہ کہنے لگی ہاتھ تو دیکھیں بچی کے نازک سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں اور جگہ جگہ سے جلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے، کام سیکھ جائے گی تو پھر ہاتھ بھی نہیں جلیں گے۔ بڑی بے رخی سے میں نے جواب دیا تھا۔ اس کی خالہ مجھ سے کہنے لگیں بھائی صاحب آپ نے فاطمہ کا اسکول کیوں چھڑوا دیا؟ میں نے کہا اس نے پڑھ کر کون سا افسر بن جانا ہے۔ وہ کہنے لگی پھر بھی
جب 3 بیٹوں کو پڑھا رہے ہیں تو بیٹی کو کیوں نہیں پڑھوا رہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا دیکھو، میرے گھر کے معاملات میں تم دخل اندازی مت دو تو بہتر ہے، اور میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم نے ہی اپنی خالہ کو بلایا ہوگا میری شکایتیں لگانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، مت کرو کام، میں پھر دوسری شادی کر لیتا ہوں، سوتیلی ماں لے آتا ہوں تم لوگوں پر، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا۔ میرے تینوں بیٹے بھی فاطمہ کو غصے سے دیکھنے لگے کہ اگر ابا دوسری شادی کر کے سوتیلی ماں لے آئے تو دیکھ لینا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے تینوں بیٹے بھی باہر چلے گئے۔ پتہ نہیں دونوں خالہ بھانجی میں کیا بات ہوئی، میں نہیں جانتا، لیکن میں نے دیکھا کہ زلیخا کی بہن فاطمہ کو کتابیں دے کر گئی تھی اور میری منت سماجت کر کے گئی تھی کہ خدا کے لیے بھائی صاحب صرف اسے پیپر دلوا دینا، میری اسکول میں بات ہو گئی ہے، یہ پرائیویٹ پڑھے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر فاطمہ پرائیویٹ پڑھنے لگی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ بڑے بیٹے نے 14 جماعتیں پڑھ لیں، دوسرا 13ویں میں تھا اور تیسرے والا ابھی 11ویں جماعت میں ہو گیا تھا۔ میں نے بڑے بیٹے سے کہا کہ یونیورسٹی میں جاتے ہی چھوٹی موٹی نوکری بھی تلاش کر لو، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا رجحان پڑھائی سے ہٹتا جا رہا تھا، بامشکل ہی وہ پاس ہوتا تھا۔ دوسرے دونوں بیٹوں کا بھی یہی حال تھا، لیکن بہرحال تینوں بیٹے مجھ سے زیادہ قد نکال چکے تھے، لیکن تینوں ابھی تک مجھ سے ہی پیسے مانگتے تھے۔ اب پیسے بڑھنے لگے تھے، پہلے تو 1000 2000 میں ان کا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب بات 20,000 30,000 40,000 میں پہنچ گئی تھی۔ میں پوچھتا رہ جاتا کہ کرنا کیا ہے۔ بڑا بیٹا تو اتنا خود مختار ہو گیا تھا کہ میری دکان پر آتا، میرا گلہ کھولتا اور پیسے نکال کر وہاں سے چلا جاتا، نہ ان پیسوں کی کوئی گنتی ہوتی کہ کتنے لے کر گیا اور کتنے نہیں۔ بڑے کی دیکھا دیکھی چھوٹوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا، بجائے میرا ہاتھ بٹانے کے آتے اور پیسے لے کر چلے جاتے۔ ملازم جب بیٹوں کی خود مختاری دیکھتا تو کہتا کہ ساری زندگی صاحب جی ہم نے آپ کی خدمت کی، اس دکان کو پالا ہے، ابھی تک محنت کر رہے ہیں، ہماری تو آپ نے تنخواہ تک نہیں بڑھائی، اور بیٹوں کو ہزاروں روپے دے دیتے ہیں۔ کسی غریب کو بھی دینا سیکھیں، اللہ آپ کو اور دے گا۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ایک تھپڑ اپنے دکان کے ملازم کے منہ پر دے مارا، حالانکہ وہ 2 بچوں کا باپ تھا، 30 سال کا تھا، لیکن میں نے لحاظ نہیں کیا۔ میں نے کہا خبردار جو میرے بیٹوں پر اپنی بری نظر ڈالی، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے ایک ملازم کی، اور وہ میرے بیٹے ہیں، اس دکان کے مالک کے بیٹے، خبردار جو تم نے دوبارہ میرے بچوں کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ ابھی بھی اس کی رخسار پر 5 انگلیاں چھپ چکی تھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، حالانکہ وہ 15 سال کا تھا۔ جب سے میری دکان پر میرے ساتھ کام کروا رہا تھا اور انتھک محنت اسی نے کی تھی۔ میں کبھی دکان جاتا کبھی نہیں جاتا، لیکن وہ پابندی سے آتا تھا، میرے سارے کام کو وہی سنبھال رہا تھا۔ ایک دن کی بھی وہ چھٹی کر لیتا تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں گاہک کو کس طرح سے ڈیل کروں، لیکن وہ میری نوکری چھوڑ کر چلا گیا، کہنے لگا جب عزت ہی نہ ملے تو ایسے کام کا کیا فائدہ۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی۔ میں نے بڑے بیٹے سے کہا کہ رستم دکان چھوڑ کر چلا گیا، ایسا کرو تم یونیورسٹی سے فارغ ہو کر میری دکان پر بیٹھ جایا کرو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا، میں پڑھائی پر توجہ دوں یا پھر دکاندار کو سنبھالوں۔ میں نے کہا بیٹا تمہاری اپنی ہی تو دکان ہے، وہیں سے تو تم لوگوں کے سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، کیا حرج ہے اگر تم بیٹھ جایا کرو۔ تو پہلے پہل تو اس نے انکار کیا، لیکن پھر مان گیا۔ میری جان کو بھی سکون ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے واپس آتا، گھر سے کھانا کھا کے سیدھا میری دکان پر آ جاتا اور مجھے کہتا کہ ابا آپ گھر جا کر آرام کریں، میں یہاں سب دیکھ لوں گا۔ میں بے فکر ہو کر گھر آ جاتا۔ ویسے بھی گرمیوں کے دن تھے، سارا کام فاطمہ سنبھال چکی تھی، ساتھ ساتھ پڑھتی بھی تھی۔ دوپہر کو میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ شام کو جب دکان پر آ کر دیکھا تو بیٹا موبائل پر مصروف تھا، گاہک اس سے کپڑوں کا پوچھ رہے تھے تو وہ زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا، کچھ گاہک تو منہ بنا کر واپس جا رہے تھے۔ جب میں نے گاہک ڈیل کیے پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ان کو جانے نہیں دینا چاہیے، انہیں اپنی باتوں سے قائل کرنا چاہیے تاکہ یہ خرید کر لے کر جائیں۔ وہ کہنے لگا ابا جب ہم نے افسر ہی بننا ہے، نوکریاں ہی کرنی ہیں، تو آپ نے اس دکان کا کرنا کیا ہے؟
میں تو کہتا ہوں بیچ دیتے ہیں اس دکان کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ 1 لاکھ کے پیچھے 5,000 کا نفع دینے کو تیار ہے۔ اس کا بہت بڑا کام ہے۔ میں تو کہتا ہوں دکان بیچیں اور سارا پیسہ میرے دوست کو دے دیں۔ یہ دکان اگر 20 لاکھ کی بھی بکی تو جانتے ہیں ہمیں ماہانہ کتنے پیسے آئیں گے؟ پورا 1 لاکھ، اور اتنے تو ہمارے اخراجات بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا بیٹا اپنی دکان اپنی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا ایسی دکان کا کیا فائدہ؟ یہ دکان تو آپ کو وہ ملازم ہی چلا رہا تھا، ہم سے تو نہیں چلے گی۔ ہم نے ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے یہاں کے لوگوں کی باتیں سننے کا۔ کبھی کہتے ہیں کپڑا اچھا نہیں ہے، سستا کر دو۔ میرا اتنا بھیجا نہیں ہے کہ میں ان پر خرچ کروں۔ میں تو کہتا ہوں بیچیں اسے اور پیسے میرے دوست کے پاس لگا دیں۔ گھر بیٹھے بیٹھے 1 لاکھ کی رقم ملے گی، اور کیا چاہیے؟ میں نے اپنے بیٹے کی بات مان لی۔ دکان میں نے اپنے اسی ملازم کو بیچ دی اور اس نے اپنا گھر بیچ کر میری دکان 25 لاکھ کی خریدی تھی۔ میرے بیٹے نے سارے پیسے مجھ سے لے لیے اور اپنے دوست کے پاس لگوا دیے۔ پہلے مہینے تو 1.5 لاکھ منافع آیا۔ میں بڑا خوش تھا کہ چلو محنت سے جان چھوٹی۔ اب میں گھر پر ہی رہنے لگا۔ بڑا بیٹا ان دنوں میرے پاؤں بھی دباتا تھا۔ میں بڑا خوش تھا، پھر کہتا کہ اسے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ابھی تو تمہاری کہیں نوکری بھی نہیں لگی۔ وہ کہنے لگا وہ بھی لگ جائے گی ابا، میں جیسے ہی ڈگری حاصل کروں گا مجھے نوکری لگ جائے گی۔ بہرحال زبردستی ہی ضد کر کے وہ مجھے اس لڑکی کے گھر لے کر گیا۔ میں نے رشتہ مانگا، لڑکی والے شاید پہلے سے ہی سب جانتے تھے، اس لیے انہوں نے رضامندی دے دی اور شادی کی بہت جلدی مچا رہے تھے۔ میں نے بیٹے کی شادی بھی کر دی جس پر کافی خرچہ ہو گیا تھا۔ میری ساری جمع پونجی اس پر لگ گئی۔ بہرحال بہو گھر آئی تو نخرے باز تھی، کیونکہ شہر کی لڑکی تھی۔ کمرے میں اے سی لگوا کر فرنیچر اپنا لے کر آئی تھی۔ ہر وقت اے سی میں بیٹھی رہتی اور فاطمہ پر حکم چلاتی رہتی۔ کھانا تک اپنے کمرے میں منگواتی تھی۔ شروع میں تو فاطمہ یہ سب خوشی سے کرتی رہی۔ 1 مہینے بعد اس نے کہا ابا اب بھابھی سے بولیں کہ وہ بھی میرے ساتھ کچن میں کام کروایا کریں۔ ان دنوں وہ پرائیویٹ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ بہت محنت کرتی تھی۔ میں نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ 1 مہینہ ہو چکا ہے، اب اسے بھی گھر کے کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے، تو وہ کہنے لگا وہ کوئی کام کرنے کے لیے تھوڑی آئی ہے، اسے گھر کے کاموں کی عادت نہیں ہے۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ بڑے لاڈ پیار سے اس کے ماں باپ نے اسے پالا ہے۔ اس نے آج تک کبھی پانی کا گلاس خود اٹھ کر نہیں پیا، اسے کچھ نہیں آتا۔ یہ سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا تمہاری بہن بھی تو 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، کیا کچھ پکانا نہیں آتا اسے؟ وہ کہنے لگا تو ابا اماں مر گئی تھی نا، اس لیے فاطمہ نے ذمہ داری لی۔ ریحانہ کی اماں زندہ ہے اور اس کے گھر میں ملازمین بھی ہیں۔ میرے ساتھ بحث مت کریں۔ بہرحال ریحانہ کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ انہی دنوں میری بیٹی کے پیپر تھے، لیکن ریحانہ پڑھنے نہیں دیتی تھی۔ کہتی تھی میرے کپڑے دھو، میرے کپڑے استری کر کے لے کر آؤ۔ تم نے کھانا کیسا بنایا ہے؟ میں دال نہیں کھاتی، میرے لیے چکن کا سالن بناؤ۔ مجھے تو لگتا تھا جیسے وہ کوئی مالکن ہو۔ ایک بار میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ تم کیا ہر وقت فاطمہ کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ وہ تمہاری ملازمہ تھوڑی ہے جو تمہارے کام کرے۔ تمہیں کھانا نہیں پسند تو جو پسند ہے خود کھا لیا کرو۔ ابھی تک میرے بیٹے نے نوکری شروع نہیں کی تھی، لیکن اس کی بیوی یوں نخرے دکھاتی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو۔ میرا بیٹا اپنے دوست سے جو بھی نفع لیتا اپنی جیب میں رکھنے لگا۔ جب میں پیسے مانگتا تو کہتا کہ آپ کو پتہ نہیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، گھر کی ضروریات بڑھ گئی ہیں۔ وہ مجھے 1,000-2,000 دے کر پورا مہینہ پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اپنی بیوی کے لیے چھپ چھپ کر پیزے اور دوسری چیزیں منگوا کر دیتا رہتا، کیونکہ اس کی بیوی کو گھر کے کھانے پسند نہیں تھے۔ آئے روز جب اس نے اپنے میکے جانا ہوتا تو میرا بیٹا ہی اسے شہر لے جاتا، خود بھی سسرال میں 2-4 دن رہ کر آتا۔ جب بھی میں پوچھتا کہ تمہاری نوکری کب لگے گی تو کہنے لگتا لگ جائے گی۔ جب دوسرے دونوں بیٹوں نے بڑے بھائی کو یہ سب کرتے دیکھا تو کہنے لگے یہ کوئی نوابزادہ ہے، سارے پیسے اپنے پاس رکھتا ہے، ہمیں فیس کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ کچھ نہیں دیتا، کہتا ہے اپنا کماؤ، خود یہ کماتا نہیں ہے۔ ابا کیا یہی سگا بیٹا ہے جسے آپ نے سب کچھ دے دیا؟ میں خود مجبور اور بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک بار فاطمہ کی خالہ آئی اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ فاطمہ کی شادی میرے بیٹے عامر سے کر دیں۔
माशाल्लाह से इसने अपने अब्बा की दुकान संभाल ली है, पढ़ा लिखा भी है और कमाता भी है। मैंने कहा लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि बेटी को जहेज दे सकूं। वो कहने लगी भाई साहब, जहेज किसने मांगा है, मुझे तो बस अपनी बच्ची चाहिए। मैंने कहा 10-15 लोग ले आओ और सादगी से निकाह पढ़वा कर ले जाओ। मेरी बात सुनकर कहने लगी बेटे की शादी पर आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए और बेटी के लिए इतनी सादगी। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि मैंने बेटी की शादी करनी है, तुम ही बाजिद हो। मैं तो पहले अपने तीनों बेटों की शादी करूंगा, फिर फातिमा के बारे में सोचूंगा। बहरहाल फातिमा की खाला मान गई। 15 दिन बाद सादगी से इसकी शादी आमिर से हो गई। रुखसती के वक्त वो मुझसे लगकर बहुत रोई थी, लेकिन मेरी आंखों से एक आंसू नहीं बहा। अरूसी लिबास तक मैंने अपनी बेटी को खरीद कर नहीं दिया था, इसकी खाला ने ही दिया था। मेरी बेटी मेरे घर से खाली हाथ गई थी, वो कुछ भी लेकर नहीं गई थी। मैंने तो उसे दुआएं भी नहीं दी कि खुश रहे, क्योंकि मुझे अब अपने दोनों छोटे बेटे से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं कि वह ज़रूर मेरा बढ़ापा संवार देंगे। बड़ा बेटा तो अब ससुराल का होकर रह गया था। एक बार घर आया तो मैंने इस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरा सारा पैसा तुम हड़प करके ले गए हो, मेरे पैसे वापस करो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम ना काम के हो ना काज के, ससुराल के होकर रह गए। वो कहने लगा कि पैसे का नुकसान हो गया है, बस चंद लाख बचे हैं, लेने हैं तो ले लें। इसने मुझे सिर्फ 5 लाख दिए। मैं तो फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरे 20 लाख का नुकसान करवा चुका था। मेरे दोनों बेटे इसे बुरा भला कहने लगे। इसने अपना सामान उठाया, अपनी बीवी का जहेज का सामान भी उठाया और शहर चला गया। दूसरे दोनों बेटे सर पकड़कर बैठ गए कि 5 लाख में भला हम क्या कर सकते हैं। मैं रोने लगा कि मेरी दुकान मुझे अच्छा खासा कमा कर दे रही थी, इसके कहने पर मैंने बेच दी। आज मेरा मुलाजिम उसी दुकान का मालिक बन बैठा है जो कभी वहां पर काम करता था, और मैं खाली हाथ रह गया। मेरा बेटा कहने लगा कि अब्बा आप परेशान ना हो, हम कुछ करते हैं। दोनों बेटों ने छोटी मोटी नौकरी शुरू कर ली। फिर दूसरे नंबर के बेटे की शादी मैंने अपने दोस्त की बेटी से कर दी। फातिमा बस शादी पर ही आई थी, लेकिन बहुत खुश लग रही थी, अच्छे कपड़े पहन रखे थे। मुझसे आके गले लगी, कहने लगी अब्बा मैंने पूरे ज़िले में अव्वल नंबर हासिल किया है, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैंने बस ज़रा सा इसके सर पर प्यार दिया। इसका शौहर भी मेरे पास आया, अपना सर झुकाया, मैंने इसके सर पर भी हाथ रख दिया। कहने लगा आपकी बेटी बहुत ज़हीन है, हुकूमत ने खुश होकर इसे 5 लाख का इनाम दिया है। ये सुनकर मुझे झटका ज़रूर लगा था। फिर इसने मुझे 3-4 महंगे से महंगे जोड़े दिए, एक गर्म शॉल और जूते भी लाकर दिए। कहने लगी अब्बा ये तोहफा मेरी तरफ से रख लें, इनकार मत कीजिएगा। बेटी होकर इसने मुझे कपड़े दिए, नए जूते दिए, शॉल दी, इसने सब कुछ दिया और फिर चली गई। शुरू शुरू में तो मेरे बेटे और बहू का रवैया मेरे साथ कुछ बेहतर था, लेकिन फिर तीसरे ने भी शादी की जिद कर ली। इसकी भी शादी हो गई तो दोनों बहुएं आपस में लड़ने लगीं। बड़ा बेटा भी आ गया कि इसे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए घर बेचो। मैंने कहा ये घर तुम लोगों का नहीं, मेरा है, मैं बेआसरा नहीं हो सकता। पहले भी तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी दुकान बेचकर नुकसान उठाया है, लेकिन तीनों भाई आपस में लड़ने झगड़ने लगे कि सारी फसाद की जड़ हमारा बाप है। अगर हम इसे धक्के दे के निकाल दें तो इस घर को बेचकर हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। इस बात पर तीनों ही बेटों को इत्तफाक था। मैं रोता रह गया और मुझे धक्के दे देकर मेरे तीनों बेटों ने निकाल दिया। मैं खून के आंसू पीकर रह गया था। उन्होंने घर बेचा और पैसे आपस में तकसीम कर लिए। मैं तो यूं था जैसे कोई फ़कीर हूँ। मैं गुस्से से पुलिस स्टेशन गया, लेकिन सामने कुर्सी पर बैठी खातून को देखकर मैं वहीं ठटक कर रुक गया। वो पुलिस कमिश्नर थी, मेरी फातिमा, मेरी बेटी। मुझे देखकर फ़ौरन खड़ी हो गई। वो कहने लगी अब्बा आप यहाँ, आप रो क्यों रहे हैं। मैंने रोते हुए से सब कुछ बता दिया। वो मुझे अपने घर ले गई, एक कमरा मुझे आराम करने के लिए दे दिया और कहने लगी कि आप छोड़ें भाइयों को, मैं आपको संभाल लूँगी। अब मैं जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाता, लोग दूर से उंगली का इशारा करके कहते ये है पुलिस कमिश्नर का बाप, जिसने औरत होकर बड़े बड़े मुजरमों के छक्के छुड़ा कर रख दिए। मेरे तीनों बेटों को मेरी बेटी ने सख्ती से समझाया था कि घर धोखे से उन्होंने बेचा है, क्योंकि अब्बा ने नहीं साइन किए। अगर उन्होंने शराफत से पैसे वापस नहीं किए तो वो इन पर केस कर देगी। बहरहाल
کیس چلا، میرا گھر، میری بیٹی مجھے واپس دلا چکی تھی۔ تینوں بیٹے اپنے میکے نکل چکے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ چابی فاطمہ نے ہی میرے سامنے رکھی، کہنے لگی ابا یہ آپ کے گھر کی چابی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے گوہرے نایاب کو پہچانا ہی نہیں، میں تو صرف بیٹوں پر فخر کرنا چاہتا تھا، مجھے صرف بیٹے چاہیے تھے۔ لیکن تعلیم اگر بیٹیوں کو بھی دلوائی جائے تو وہ باپ کے لیے فخر کا سبب بن جاتی ہیں۔ بیٹا یہ تم رکھو، میں کیا کروں گا، یہ اتنا بڑا گھر ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں ابا، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، میرا شوہر خود تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے آگے پڑھنے سے روکا نہیں، اور دیکھیں آج سب آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ وہ ابھی بھی میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھی تھی اور میں آنسو بہا رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کی قدر نہیں کی، جس نے مجھے میرا گھر بھی واپس دلا دیا۔ تینوں بیٹے ہی اپنے سسرال میں غلامی کی زندگیاں جی رہے تھے اور میں اپنے گھر واپس آ چکا تھا۔ جس بیٹی کی میں نے ساری زندگی قدر نہیں کی تھی، آج اسی کی وجہ سے میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ اور آپ سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے بیٹی کو اتنی ہی تعلیم دلوائیں جتنا آپ بیٹے کو دلوانا چاہتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی بیٹیاں بیٹا ثابت ہو جاتی ہیں۔